اس وقت جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، کیا اس جنگ کے بارے میں آقائے کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی پیشن گوئی فرمائی ہے؟ دیکھیے، مسجد اقصیٰ جو ہے نا بیت المقدس میں، اور جو جنگ بھی چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی، فلسطین میں بیت المقدس ہے. یہ بیت المقدس کا قرآن مقدس میں 5 مرتبہ ذکر بھی آیا ہے، اور اس بیت المقدس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف بھی فرمائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی حکم نافذ کیا اور قرآن نازل ہوا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. تو اس مسجد اقصیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صحابی فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھنا مسجد اقصیٰ میں 4 رکعت پڑھنے کے برابر ہے. یعنی کہ جو فضیلت زیادہ بڑی ہے وہ مسجد نبوی کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایک سسٹم ہے، پہلے نمبر پہ مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اس کے بعد بیت المقدس. اور بڑی قدیمی کعبے کے بعد سب سے پہلی مسجد اقصیٰ ہی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترمذی کی غالباً حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں جو لوگ نماز پڑھ لیں گے اور یا مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، تو ان کی نظر میں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ پہلے چونکہ یہودیوں کے انڈر میں تھی سب سے پہلے، اس کے بعد عیسائیوں نے ان سے چھینی اور عیسائیوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا ہے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر آپ نے اس کو فتح کیا، اور ایسے عجب انداز میں اس کو فتح کیا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے غلام کو لے کر مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے. اور غلام سے فرمایا کہ تھوڑی دور، اتنی دور تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ گے سواری پر، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، اور جب میں سوار ہو جاؤں تو تم نکیل پکڑ کے چلنا. تو باری باری ہوتا رہا. جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے نا تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، فاروق اعظم کی باری نکیل پکڑ کے آگے چلنے کی تھی. تو غلام نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہوگا، آپ اوپر بیٹھ جاؤ، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھا سکو گے؟ تو بہرحال حضرت عمر نے اپنے غلام کو ہی اس پر بٹھایا، سوار کیا کہ تم ہی سواری پر سوار ہو جاؤ، اور نکیل پکڑ کے چلنے لگے. مسجد اقصیٰ کے جیسے ہی قریب پہنچے نا تو حضرت عمر کی ایک پیر کی چپل ٹوٹ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں چپل کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں نکیل کو، اور اوپر بیٹھا ہوا ہے غلام، اور مسجد جا کہاں رہے؟ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے. اللہ اکبر! کون سی طاقت ان کے پاس تھی، کیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا. آپ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فالو کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو وہاں پر کوئی ٹھوکر والی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی، لیکن خود سے ٹھوکر ماری اور گر گئے، لڑکھڑا گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو پھر آپ جان بوجھ کر آپ نے خود کو ٹھوکر کیوں ماری؟ تو کہا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو یہاں ٹھوکر آپ کو لگی تھی، تو میں نے سوچا لاؤ سنت کو ادا کر لیں. تو اس کے ذریعے سے اذیت پہنچانا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن بس وہ انداز انہوں نے اپنانا چاہا، یہاں پر انداز اپنانا چاہا. ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پنالہ لگا ہوا تھا، مسجد نبوی کے راستے میں گرتا تھا تو حضرت عمر نے اس کو ہٹوا دیا. ایک بوڑھی حبشی عورت کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ عمر جس پنالے کو آپ نے ہٹوایا ہے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹوایا تو غلام سے تھا، لیکن خود پھر چڑھ کر سوار ہو کر اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لگایا، اور فرمانے لگے کہ جس پنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو اس کو عمر کے اندر طاقت نہیں ہو اس پنالے کو ہٹا دے. تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے معاذ اللہ یہ کیا، الزامات لگاتے ہیں، غور کریں، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے لگائے ہوئے پنالے کو ادھر ادھر نہیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو ادھر ادھر کر دیں گے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے. تو آپ دیکھو نا کہ بس پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے, عیسائیوں نے چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں ڈال دیں کہ میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا. ہماری کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایسا اس حلیہ کا ایک شخص ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا, اور جو اس سے جنگ کرے گا وہ شکست پائے گا. تو اس لیے ہمیں شکست نہیں کرنا, مجھے ہارنا نہیں ہے آپ سے, آپ یہ پکڑو چابیاں, اور آپ آج سے اس کے حاکم ہو گئے. تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہودی بین تھے, عیسائیوں نے یہودیوں کو بین کر کے رکھا تھا جو اسرائیل میں رہنے والے لوگ ہیں. حضرت عمر نے ان کو بیت المقدس آنے کی اجازت دی کہ تمہیں آنے کی اجازت ہے, تم بھی آ سکتے ہو یہاں پر, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک یہودیوں کی ایک بڑی متبرک جگہ تھی مخصوص, تو وہاں پر عیسائیوں نے کوڑا ڈالنا شروع کر دیا. لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا نا بیت المقدس کو, تو کوڑا پڑنے والی جگہ کو صاف کروا دیا. اور کیونکہ اس لیے کہ بھئی ان کی سے آستھا جڑی ہوئی ہے, تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی جو متبرک اور پاکیزہ ان کی نظر میں جو جگہ ہے تو اس کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ کریں. تو یہ تمام کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دیے. تو آپ غور کریں نا کہ جو یہودی اتنا وہ کر رہے ہیں, تو یہ ان کو تو عیسائیوں نے نکال ہی دیا تھا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے کہ آپ نے ان کو وہاں تک دوبارہ سے اجازت دی کہ بھئی تم بھی زیارت کے لیے آ سکتے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سارا جو علم ہوگا وہ مدینے کی طرف آ جائے گا, جزیرہ عرب میں آ جائے گا, اور اس وقت امام مہدی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے, اور تم ان کا ساتھ دینا. اور اس جنگوں کے بارے میں بھی یہ آتا ہے نا کہ بہت سارے بزرگان دین نے بھی اس بات کو فرمایا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہاں کا ساتھ دینا, کیونکہ ان کو ہی فتح حاصل ہوگی, وہ حق پر ہوں گے. کیونکہ ان کی جنگ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, ان کی جنگ بیت المقدس کے لیے ہے, ان کی جنگ. تو آپ دیکھیں نا کہ جب جس رب نے کعبے کو ابراہ سے بچایا تھا, اللہ تعالیٰ ظالموں سے اپنے اس گھر کو بھی بچائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئیں گے, اتریں گے, نازل ہوں گے دمشق میں, اور حضرت امام مہدی بھی وہیں پر جا کے ان کی پہچان ہوگی اور اسی علاقے میں رہیں گے, تو ان کا لوگ سپورٹ کریں گے. تو اس لیے, اور یہ لوگ بھی ان کا سپورٹ کریں گے. تو حضرت امام مہدی جس جماعت سے ہوں وہ حق پر ہوا کرتی ہے, وہ حق پر ہے. اس پر مہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی لگا دی.